الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الله سادہ قرآن تلاش کرنا مشکل ہوگا واجب احترام حاضرین سامعین ناظرین آج محرم شریف کی پانچویں رات ہے اور پینتم پاک کا ذکر سبحان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سبحان اور شہیدان دشت کربلا کی یاد میں محافل منعقد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ان کی بارگاہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین آج کی اس محفل پاک میں مجھے امام علی مقام سید الشہداء
شہید دشت کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اماں پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ نہایت ذوق شوق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا مقصد ان کی بارگاہ سے فیض لینا ہے۔ سبحان اللہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا اسی کا کھانا، تو جو ملا اسی بارگاہ سے ملا۔ اپنے ذوق کے لیے اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا رکھی ہے، میں آغاز کروں گا۔ اگر آپ ذوق لینا چاہیں تو آپ بھی لے لیں کہ وہ بارگاہ وہ ہے کہ جن کے شہزادے نے میدان کرب و بلا میں اسلام کی وہ آبیاری فرمائی کہ آج تک دین اسلام اپنی اصلی صورت میں باقی اور زندہ ہے۔ سبحان اللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان تو عرض کیا کہ تیرے شبیر نے، تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر، سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا کو بہاریں عطا فرما دی، لیکن اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے، اور مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے۔ واہ 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 کوئی ہمیں کیا کہے گا، ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے، جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے، اس لیے کہ جولی وہاں بچھا رکھی ہے، نہ ہم جولی اٹھائیں نہ وہ ہمیں۔ سبحان اللہ، تیرا سیوا نہیں، اللہ اللہ، در سے اٹھا دینا۔ سبحان اللہ، تو جو ان کے در پہ جاتا ہے پھر خالی واپس نہیں، بے شک، اس لیے مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے، جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی ہے، جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ مشہور و معروف آیت تطہیر
تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف اللہ کی مرضی، اللہ نے اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو، ناپسندیدگی کو دور فرما دے سبحان اللہ، اور تمہیں یوں پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق۔ ماشاء اللہ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تھوڑی سی تمہید باندھ کے میں وہ حدیث پہ آنے لگا ہوں، لیکن مجھے آپ کی وہ بھی تیاری چاہیے نا۔ سبحان اللہ، ہماری تیاری تو آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان تو آپ کی بھی چاہیے۔ سبحان ہم نے سنانا ہے، فیصلہ آپ سے لینا ہے، ہم نے دکھانا ہے، فیصلہ فتویٰ آپ سے لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف میرے پاس موجود ہے، حوالے صرف وہ دکھاؤں گا جو ضرورت ہیں، حوالے سب لگے ہوئے ہیں لیکن حوالے جو ضروری ہیں وہ دکھاؤں گا۔ یہ کیونکہ روزانہ سنتے رہتے ہیں اس لیے اس کا حوالہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بھی ہے، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی روایت بھی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے، ماشاء اللہ، بے شک بے شک، سیاہ نقش و نگار والی چادر ہے۔ اگر کہہ لیں یوں کہہ لیں کہ حضور نے کالی کملی، سبحان اللہ، کالی کملی اور رکھی ہے، حضور جلوہ فروز ہیں، کالی کملی چادر مبارک اور رکھی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آئے، حضور نے چادر میں داخل فرما دی۔ امام حسین علیہ السلام آئے، حضور نے چادر میں داخل فرما دیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا تشریف لائیں، حضور نے چادر میں داخل فرما لیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آئے، حضور نے چادر میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ، کتنے ہو گئے؟ حضور نے چادر اتاری نہیں، بے شک، سبحان اللہ، حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے چادر اتار کر نہیں ڈالی، بے شک، چادر اوڑی ہوئی ہے، اور یہ آتے گئے حسن و حسین خاتون جنت مولا کائنات، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ تو چادر میں کتنے ہو گئے؟ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو داخل فرما کے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ یہ آیت تطہیر تلاوت فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ، سبحان اللہ، پروردگار عالم نے کتنا ستھرا فرمایا، کتنا پاک فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی حور ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ جنتی، جنتی حور ہیں۔ مجاز کا نام ہو سکتا ہے، جب فرمایا نا جنتی حور ہیں تو یہاں تشبیہ بلیغ ہو کر مجاز کا نام ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرما دیا کہ یہ جنتی حور ہیں، مجازن نہیں کہہ رہا، عورتوں کے آوازات سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اتنے پاک ہیں۔ سبحان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب الامن والعلا، سبحان اللہ، الامن والعلا، صفحہ نمبر 202، سبحان اللہ، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کر دیں گے تو پھر سبحان اللہ،
کسی بریلوی کو شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں نہیں۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 184 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابن فاطمہ حوراء آدمیت لم تحد ولم تطمث، سبحان اللہ فرمایا میری صاحبزادی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، انسانی حور ہے کہ نجاستوں کے عارضے جو عورت کو ہوتے ہیں ان سے پاک اور منزہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ سبحان حیض سے نفاس سے پاک ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک عورتوں کے عوارضات سے پاک پاک ہے، جب جو سسٹم ہی نہیں سبحان اللہ بے شک تو حسن حسین پیدا ہوئے اللہ اللہ سبحان وہ اللہ کتنے پاک ہوں گے؟ ماشاء اللہ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے فرمایا کہ حضور نور بے ہے، شک جب حضور عین نور ہے تو پھر آگے جو حضور سے پیدا ہوئے اللہ اللہ سبحان اللہ عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اتنی پاکیزگی عطا فرمائے، سبحان اتنا پاک فرمائے، اتنی عظمت عطا فرمائے، اتنی شان عطا فرمائے، لیکن بعض وہ لوگ جو حضور کا کلمہ پڑھتے مسلمانی کا دعویٰ کرتے لیکن ساتھ ساتھ بغض اہل بیت بھی رکھتے ہیں، ان کو بخاری شریف میں ایک روایت مل گئی، اس کا سہارا لے کر میں اسی طرح آ رہا ہوں توجہ سے، سہارا لے کر وہ کہتے ہیں حضور سرکار کو علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ عمل کرنا، میں تجھے بچا نہیں سکتا، میں تجھے اس طرح آپ سنیں گے تو پھر کیا سناؤں گے؟ ذرا توجہ سے کان ہو کے نہ سنیں نا، توجہ ذوق والی توجہ، پیار والی محبت والی۔ سبحان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تجھے بچا نہیں سکتا، عمل کرنا، میں بچا نہیں سکتا، لوگ عمل لے کے آئیں اور تم ایسے ہی آجو نسب لے کے، میں تمہیں بچا نہیں سکتا، عمل کرنا۔ یہ چلتے چلتے یا حضرت کی کتاب اسی کا حوالہ اسی حدیث کے آگے تاکہ آپ کا مائنڈ تھوڑا بن جائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو بیان فرماتے ہوئے آگے فرمایا وَإِنَّمَا حضور سرکار دو علیہ وسلم فرمایا إِنَّمَا سَمَّاهَا فَاطِمَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ الْأَمْنُ وَالْأُولَىٰ صفحہ نمبر 202 فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے، یہ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا کر رہا ہوں جو آپ نے خود فرمایا الْأَمْنُ وَالْأُولَىٰ، فرمایا اللہ عز و جل نے اس کا نام فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ اسے سبحان اللہ اور اس سے محبت رکھنے والوں کو آتش دوزخ سے آزاد فرمایا۔ تم یہ کہتے ہو حضور فرمائیں کہ بیٹی میں تجھے نہیں بچا سکتا، سمجھ آ رہی کہ میں تجھے نہیں بچا سکتا، حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کا نام فاطمہ اس لیے نام رکھا کہ اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو آتش دوزخ سے آزاد فرمایا۔ صرف حضور کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہی نہیں، جو ان سے محبت رکھیں گے اللہ محبت کی وجہ سے، عمل کا ذکر نہیں فرمایا کہ عمل کی وجہ سے بچا لے گا، فرمایا ان سے جو محبت رکھے گا اس کو بھی۔ حدیث ذکر کس نے فرمائی؟ میں اور آپ میں سے کوئی بیان کرے، شاید کہیں پتہ نہیں حدیث کی پوزیشن کیا ہے، کس کنٹیکس میں
کس سیاق و سباق میں بیان ہوئی ہے، یہ امام اہل سنت بیان فرما رہے ماشاء ہیں۔ اللہ الامن والعلا میں صفحہ 202۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اب مائنڈ بن گیا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا حضور بیٹی کو نہیں بچا سکتے، حضور تو فرماتے ہیں اس سے جو محبت کرے گا اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب بہت اچھا اب ہم چاہیں گے تھوڑا سا مائنڈ بن گیا، اب ہم چاہیں گے کہ بخاری شریف کی اوسط حدیث پیش کریں، اس پہ کچھ گفتگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، یہ جو درس نظامی میں پڑھاتے ہیں کس انداز سے، یہ اس انداز سے ماشاء اللہ وہ آپ کے ہاں جو ملتی ہیں والیوم نمبر 1 2 3 4 5، ویسے 30 پارے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو درس میں جس انداز سے پڑھایا جاتا ہے اس کے مطابق یہ 2 جلدیں، کتنی جلدیں؟ 2 جلد، ایک جلد دوسری جلد۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے۔ سبحان اللہ کون سی جلد ہے؟ دوسری جلد اور اس کا صفحہ 702۔ ماشاء اللہ 702۔ یہ نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ بعد میں ابھی چاہیں تو ابھی لیں تو بعد میں زیارت بھی کر لیں۔ اس طرح ہوتی ہے جو درس میں پڑھتے ہیں، درس نظامی دورہ حدیث میں، وہ بخاری شریف اس طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 702، کتاب التفسیر ہے۔ آسانی کے لیے اگر ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو تو کتاب التفسیر، اس میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش او كلمة نابها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفية امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سند کے ساتھ یہ حدیث میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے متن کے ساتھ، سند و متن کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان سمجھ آئی بات؟ سنیے توجہ ہے آپ جی سبحان یہ آج سند پہ بحث کی بجائے گزشتہ ٹائم میں زیادہ بحث متن سند پہ کی تھی، آج ذرا متن پہ بحث کرتے ہیں اس حدیث کے متن۔ سند یہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الجمان، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے امام زہری سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے سعید بن مسیب نے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے۔ ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ بھولنا نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ماشاء اللہ حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اپنے خاندان کے قریبیوں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اے یاد رکھنی گلاں اور کلیاں نہیں، صحیح سبحان اللہ تھوڑی دیر میں بات آئے گی میں پوچھوں گا کہ آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور کھڑے ہوئے فرمایا یا معاشر قریش، سبحان اللہ اے گروہ قریش، آؤ کلمۃ النابہ، یا اس کی مثل کوئی کلمہ کو بیان فرمایا، یا فرمایا یا معاشر قریش، یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا۔
اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو، چھڑا لو۔ سبحان اللہ۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا۔ کن کو فرمایا؟ قریشیوں کو۔ آگے سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، تمہیں بچا نہیں سکتا۔ عام مفہوم جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو فرمایا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، وہی جملے کہ میں اللہ سے تمہیں ذاتی طور پر ہمیں بچا نہیں سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ وَيَا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی کو فرمایا۔ یہ جملہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے، اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے تیرا جو جی چاہے سوال کر لے، مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ مال، میرا مال، سبحان اللہ۔ میرے مال میں سے تیرا جو جی چاہے مانگ لے۔ سلینی ما شئت من مالی، سبحان واہ میرے مال میں سے تیرا جو جی چاہے مانگ لے، سبحان اللہ۔ لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ سبحان جس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کہ میں اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب بخاری شریف کے متن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کب کھڑے ہوئے یہ فرمایا؟ بولیے کون سی؟ بخاری میں ہے نا، اسی روایت میں بتایا نا کہ کب یہ فرمایا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت فرمایا، اس وقت حضور کھڑے ہوئے یہ فرمایا۔ اب بالکل اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید سے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ واہ واہ۔ قرآن مجید آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی بولیں سورۃ العلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، جب آپ غار حرا میں جلوہ فروز تھے تو سورہ علق کی پہلی 5 آیات پروردگار عالم نے نازل فرمائی۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں۔ یہ ذرا اگر آپ نکال کے دیتے جائیں تو میں جلدی جلدی سے ان کو، چونکہ ٹیپ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے سورہ علق، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی نازل ہوئی، یا محبوب علیہ السلام اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا انسان کو جمے ہوئے خون سے الگ سے پیدا فرمایا۔ اقرا ربک الاکرم پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا وہ جو لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر کچھ عرصہ وحی رکی رہی۔ توجہ ہے؟ اب قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے ہم، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ وحی رکی رہی، علماء نے اس کا ریزن بیان کیا، فرمایا یہ قرآن وہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر یہ اس کو پہاڑوں میں نازل فرما دیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہلی وحی تھی، فرمایا اس لیے کچھ وقفہ ڈالا، فترۃ الوحی، جس کا مقصد یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ پہلی وحی پر جو روب اور ہیبت طاری ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے،
اللہ اللہ وحی کے دوسری میں دوبارہ وحی کے نزول کے لیے ذوق و شوق و روح پر پہنچ جائے، ماشاء اللہ غلبہ محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ اس لیے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر نکالے جناب۔ اللہ اللہ پھر پروردگار عالم نے ان آیتوں کے بعد سورہ مدثر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سورہ مدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ مفسرین نے لکھا اس کی کم از کم 7 آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، مدثر ماشاء اے چادر اوڑھنے والے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اللہ اللہ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو لباس کو پاک فرمائیے رکھیے۔ یہ آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی، سبحان ٹھیک ہے؟ جس میں کیا ارشاد ہو گیا، قم فانذر، اللہ آپ کھڑے ہوں اور ڈرائیے۔ تبلیغ کا آغاز شروع ہوا، دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خفیہ پوشیدہ طور پر دار ارقم میں جلوہ فروز ہو کر حضور نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ بے شک اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا عرصہ یہ رہا؟ کچھ عرصہ، زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ 3 سال کا ہے دار ارقم میں، ٹھیک ہے؟ وہی جب نازل ہوئی اس وقت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ بولیے 40 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون تو نبیم وآدم بین الطین والماء، فرمایا آدم بین الروح والجسد، اور کما قال علیہ السلام، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، لیکن نبوت کا ملنا اور چیز ہے، نبوت کا اعلان فرمانا، اظہار فرمانا اور چیز ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، سبحان اللہ بے نبی تو اس وقت تھے شک جب آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے، جسم اور روح کے درمیان تھے، لیکن اعلان نبوت، اللہ 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 نبوت کا ظہور اعلان فرمایا 40 برس کی عمر مبارک تھی، اور 3 سال تک یہ سلسلہ رہا کہ حضور خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دار ارقم میں جلوہ فروز ہو کر حضور تبلیغ فرماتے رہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے سال عمر مبارک ہو گئی پھر؟ 43۔ سورہ حجر آیت نمبر 94، بسم اللہ۔ سبحان پھر پروردگار عالم نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ سبحان اے محبوب علیہ السلام، جو آپ کو حکم ہوتا ہے اس کو اعلانیہ اللہ اللہ بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ حجر آیت میں نے پڑھ دی، جتنی دیر نکالتے ہیں ترجمہ آپ سنتے جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو آپ کو حکم ہوتا ہے اس کو آپ اعلانیہ بیان فرما دیں۔ اللہ آپ اعلان کرو۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر، 14واں پارہ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، جو آپ کو حکم ہوتا ہے اس کو، سبحان اللہ آگے بیان ٹھیک ہے بے شک ایسے ہی ہاں 94۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، سبحان اللہ سورۃ الحجر 14واں پارہ آیت نمبر 94۔ آپ حکم ہوا محبوب علیہ السلام، آپ اعلانیہ بیان فرمائیں، سبحان اللہ تبلیغ اعلانیہ فرمائیں۔ سمجھ آ گئی؟ عمر مبارک کتنی تھی؟ 43۔ یا اللہ کہاں سے شروع کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلانیہ شروع فرما دیں، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ اللہ کہاں سے شروع کریں؟ سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 ہے غالباً، سورۃ الشعراء، ٹھیک ہے 214۔ بسم اللہ۔ یا اللہ تو نے حکم دیا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو، آغاز کہاں سے کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہی وہ آیت ہے، بخاری کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سبحان اللہ، واہ واہ بولو کہ یار اتنی جلدی یہ آیت نازل ہوئی، سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 43 ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری کہتے ہیں، اب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ اسی کی تفسیر میں امام بخاری یہ روایت ذکر فرما رہے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین، واہ 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 جب سبحان یہ اللہ آیت آئی اس وقت حضور نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا۔ واہ واہ سبحان اللہ اس وقت عمر مبارک کتنی ہے؟ 43 بولیں گے تو نہیں اب؟ نہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توجہ ہے آپ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے 3 بیٹے عطا فرمائے، واہ حضرت قاسم، عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، اور ابراہیم۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن اطہر سے، سبحان اللہ اور حضرت ابراہیم مدینہ طیبہ میں چل کر حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے، سبحان اللہ تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا، تینوں شہزادوں کو بچپن میں اٹھا لیا۔ وہ وقت نہیں بیان کر آگے بڑھتے، جو مقصد ہے وہ سنانے لگا۔ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے 3 صاحبزادوں کے ساتھ ساتھ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی؟ 4۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ اب حساب آپ نے لگانا، میں بیان کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ حضرت جناب سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صاحبزادی، واہ پرانے صاحب لاتے ہیں میاں صحیح صاحب، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، یہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ کتنے سال؟ 10 سال 40 سال جب عمر مبارک تھی اس وقت حضرت سیدہ زینب کی عمر کتنی ہوئی؟ 10۔ اور جب یہ آیت آئی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 13 سال سیدہ زینب کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے؟ 13 سال۔ ایسے ہی ہے بھائی، حساب صحیح ہے جی، 13 برس۔ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شادی نکاح کیا سرکار نے حضرت ابو العاص سے، جو آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، واہ حالہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے، سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات وصال آپ کے 8 ہجری، مدینہ طیبہ جا کے 8 ہجری۔ لیکن اتنی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب یہ آیت آئی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ آگے بڑھے، دوسری صاحبزادی، واہ میرے بلتے ہیں بالکل اگو پیچھے دیکھیں، پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ دوسری صاحبزادی کون ہے؟ حضرت رقیہ یہ کبھی موقع ملتا ہے کبھی نہیں موقع، اس لیے میں لے آیا۔ سبحان اللہ زندگی میں یہ موقع ملے گا کہ نہیں؟ سبحان اللہ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیدا ہوئی اعلان نبوت سے بعثت سے 7 برس پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 40 برس سرکار کی عمر تھی بعثت کے وقت، ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 7۔ اور جب 43 یہ آیت آئی کتنی عمر ہوئی؟ 10 سال۔ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبقت لسانی سے کبھی نکل جاتا ہے، معاف فرمائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کا وصال ہے مدینہ طیبہ میں جا کے 2 ہجری، جب غزوہ بدر تھا، صحیح ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ آگے بڑھیں، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیدا ہوئی بعثت سے 6 برس قبل،
کتنے سال پہلے؟ 6 برس جب حضور کی عمر شریف 40 برس تھی، ان کی عمر 6 برس، اور جب یہ آیت نازل ہوئی 43، ان کی عمر تھی 9 برس۔ کتنے سال؟ جب یہ آیت آئی اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عمر 13 برس، سیدہ رقیہ کی 10، حضرت ام کلثوم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ یاد رکھو گے؟ صحیح۔ اب دیکھتے ہیں اس وقت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عمر کتنی تھی؟ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ پھر سمجھ میں آئے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سبحان۔ ایک حوالہ حاشیہ بخاری سے پیش کر دوں۔ واہ سبحان۔ یہاں حاشیہ بخاری میں بتایا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ سرکار کے اعلان نبوت والے سال، سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس اسد الغابہ ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ ابن اسیر، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد اس کی نمبر 7، صحیح۔ صفحہ اس کا 216۔ سبحان۔ کہتے ہیں کانا سنوہا یوم تزویجہا 15 سنہ 15 سنتاً و 5 اشہر، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا مولا کائنات سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تھی 15 برس۔ کتنے سال؟ 15۔ نکاح کب ہوا؟ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری۔ سبحان۔ اس وقت اگر 15 سال کی تھی تو 2 سال ہجرت والے وہ نکالیں، باقی کتنے رہ گئے؟ کب پیدا ہوئی؟ پہلے سال نبوت۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ جب سرکار نے اعلان فرمایا عمر مبارک 40-41 برس کے درمیان تھی، اس وقت آپ پیدا ہوئی۔ یہ میرے پاس ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام قرطبی کی، سبحان۔ اس کی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 448، 448۔ سبحان۔ قال ابن سراج سمعت عبداللہ بن محمد بن سلمان بن جعفر الہاشمی یقول ولدت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنۃ 41 میں مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 41 ایئر تھی تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی یہ سارے حوالے موجود ہیں، الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ واہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر ثابت کرنا ہو تو انہی کتابوں سے ثابت کیا جاتا ہے کہ کس سال میں پیدا ہوں۔ حاشیہ بخاری کا حوالہ پیش کر دیا الاستیاب کا، اور اسد الغابہ کا الاصابہ کا حوالہ پیش کر دیا۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی حضور جب عمر مبارک تھی 40 یا 41، 41۔ تو جب سرکار نے وانزر عشیرتک الاقربین ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت سرکار کی عمر مبارک 43 ایئر، خاتون جنت کی عمر 2 یا 3 2 یا 3 سال کے درمیان ہے۔ سمجھ گیا؟ اب بتائیے
سیدہ زینب کی عمر کتنی ہے؟ 13 برس. سیدہ رقیہ کی 10 برس. ام کلثوم کی 9 برس. اور خاتون جنت کی 2 یا 3 سال کے درمیان. اور میں پوچھتا ہوں حضرت زینب کو کیا نہیں کہا؟ سبحان اللہ. واہ واہ جو 13 سال کی ہیں. واہ واہ نہیں سمجھ نوٹ کرو. خاتون جنت جو 2-3 سال کی ہیں ان کو تو کہے میں تجھے بچا نہیں سکتا. جو 13 سال کی ہیں, جو 10 سال کی ہیں, جو 9 سال کی ہیں, اگر کہنا ہوتا تو انہیں کہتے. سبحان اللہ. 13 سال کی سیدہ زینب کو بھی نہیں فرماتے, 10 سال کی حضرت رقیہ کو بھی نہیں فرماتے, 9 سال کی ام کلثوم کو بھی نہیں فرماتے, 2-3 سال کی خاتون جنت کو فرماتے میں تجھے بچا نہیں سکتا. سبحان اللہ. اب آپ فیصلہ کرو. واہ واہ قرآن حدیث سے باہر گیا ہوں میں. صرف یہ چیز جو ہے یہ ان کتابوں سے ولادت جو ہے کسی کی ثابت کرنی ہو, وصال ولادت, وہ ان کتابوں سے ثابت کرنی پڑے. کوئی بھی کرے وہ تو قرآن حدیث سے آپ نہیں نکال سکتے نا. تو میں نے حوالے پیش کر دیے. تو آپ بتاؤ کہ اگر حضور نے یہ فرمانا ہوتا شہزادیوں کو, صاحبزادیوں کو, تو حضرت زینب کو فرماتے جو بالغ تھیں, 13 سال کی تھیں, جو 10 سال کی تھی, 9 سال کی تھی, ان میں سے کسی کو نہ کہیں. اور 2-3 سال کی خاتون جنت ان کو کہیں میں تجھے بچا نہیں سکتا. میں کچھ کہوں گی آپ کہہ لیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. جن کو کہنا تھا ان کو تو کہا, اہل قریش کو تو کہا, گروہ قریش کو تو فرمایا, عبد مناف کے بیٹوں کو تو فرمایا, حضرت عباس کو تو فرمایا ہو, حضرت صفیہ کو تو فرمایا ہو, لیکن یہ 2-3 سال کی صاحبزادی کو یہ فرمانے کا کوئی معنی لگتا ہے کہ کسی راوی نے بے شک غلطی کی. سمجھ آ گئی. بے شک. اب میں نہیں کہہ رہا, آپ خود مان رہے ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جو چیلنج کرے گی اس کو میں حاضر ہیں انشاءاللہ. بے شک. واہ سبحان جیسے بن رہی ہے نا, کتابیں سامنے ہیں, جو بات کرے گا اس سے بات کریں گے انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. کوئی دعویٰ نہیں معاذ اللہ سے مر جاتا. زیادہ کچھ اور بڑی بڑی کو, اور اللہ تعالیٰ بڑے بول سے محفوظ فرمائے, معاف فرمائے. ہم ان کی بارگاہ کے نوکر ہیں, سبحان اس بارگاہ کی وکالت کر رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیا ہے. سبحان. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات بنتی نہیں. بے شک. بے شک. تو تیسری بات, تیسری بات آگے چلیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تیسری بات, اس حدیث میں شروع میں الفاظ ہیں اشتروا انفسکم. سبحان. کب یہ فرمایا؟ 43 ایئر, اعلان نبوت کے 3 سال بعد 43 ایئر. اس وقت نماز فرض تھی؟ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز شب معراج. ٹھیک ہے, نماز فرض تھی اس وقت؟ بولو. نہیں. روزہ فرض تھا؟ نہیں. مدینہ شریف میں جا کے 2 ہجری میں فرض ہوا. زکوٰۃ فرض تھی؟ حج فرض تھا 6 یا 9 ہجری کو فرض ہوا. مکہ المکرمہ میں جب یہ آیت آئی اور حضور فرما رہے ہیں, اس وقت کوئی عمل فرض ہی نہیں تھا. فرض کیا تھا؟ سبحان اللہ. فرض کیا تھا؟ اللہ کو ایک ماننا, حضور کو رسول ماننا, قرآن کو اللہ کا کلام ماننا, اور آخرت پر ایمان لانا. واہ 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم کس چکر میں عمل کرنا بچا نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. عمل تو اس وقت تھا ہی نہیں, اس وقت تو ایمان کی دعوت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں, اگر آپ ابھی تسلی نہیں ہوئی کہ لغات الحدیث کتاب کا نام ہے لغات الحدیث, اور یہ اہل حدیث عالم ہے وحید الزمان, سننی نہیں, اہل حدیث. اس کا کتاب شین صفحہ نمبر 71, اشتروا انفسکم. یہ جو حدیث یہاں آئی ہے نا, اس کا معنی بیان کرتا ہے. اشتروا انفسکم یا بنی عبد مناف. یہ بخاری کی اسی حدیث کا معنی کر رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ اپنی جانوں کو خرید لو. اشتروا, خرید لو, انفسکم, اپنی جانوں کو.
تو مانا کیا ہے؟ اپنی جانوں کو خرید لو. آپ کو سمجھ آیا مانا؟ ضرورت ہے نا سمجھنے کی کہ کیا مانا ہے. کہتا ہے سنو مانا کیا ہے. یہ لغات حدیث ہے. حدیث کیا مانے بیان کی ہے نا. اور ماں اپنے مناف کے بیٹو اپنی جانوں کو خرید لو. مانا کیا یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑاؤ ایمان لا کر. سبحان اللہ. کیا کر کے؟ ایمان لا کر. ابھی تو عمل کی بات ہی نہیں. سبحان اللہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک ایمان لا کر. ایمان لا کر. تو حضور 13 سال کی زینب کو، 10 سال کی رقیہ کو، 9 سال کی ام کلثوم کو تو یہ نہ کہیں اور 2-3 سال کی خاتون جنت کو کہیں. بنتا نہیں. یہ بھی مانا ہو ایمان، یہی مانا ہے ایمان لاؤ تو ہم کو کہیں. بڑوں جو بڑی ہے بالغہ ہے ان کو نہ کہیں ایمان لاؤ اور چھوٹی کو کہیں ایمان لاؤ. سمجھ آ گئی؟ مانا کیا بنا اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو یعنی ایمان لا کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. تو یہاں بحث ایمان کی ہے. حضور تو تبلیغ فرما رہے ہیں اس میں فضل عشیرت غلط کرنی. ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. ویلڈ پوائنٹ ہے. صحیح. اس کے بعد آگے بڑھیں. اس میں الفاظ ہیں عمر مبارکہ 43 ایئر. سب الفاظ یہ ہے سلیم معاشیتے میں مالی، میرے مال میں سے تیرا جو جی چاہے مانگ لے. 2-3 سال کی شہزادی کو حضور فرمائے کہ میرے مال میں سے جو جی چاہے مانگ لے. جبکہ حضور کا کمال یہ ہے الفقر فقری. حضور کا فقر اختیاری ہے اضطراری نہیں. آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. حضور بیٹی کو کہیں کہ مال لے لے مجھ سے مال مانگ لے. اور حضور تو فرماتے ہیں مال جو بعد میں تقسیم ہوتا ہے نا، توجہ نہیں آپ جو بعد میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اس عمر میں کہیں گے مال لے لے مجھ سے مانگ لے. واہ واہ. اور سیدہ کائنات مانگنے پہ آئے مانگے حضور سے تو مال مانگیں گے. حضور کہیں کہ مال مانگ لو. اور یہ تو وہ امام الانبیاء ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ساری دنیا جب دنیا سے چلی جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں ان کا مال تقسیم ہوتا ہے، ورثہ بنتا ہے، فائدہ جاتا ہے. مال لوگ لیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ وصال کے بعد بھی ہمارا مال تقسیم نہیں ہوگا، ہم چھوڑتے ہی نہیں جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے، اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کسی نے نہیں سمجھ آئی. آپ اینڈ پہ آ جاتے ہیں. اور قریب آتا اس کے بعد جو آخری جملہ ہے لا اونی ان کے من اللہ شیئا. یہ روز روز تقریر نہیں سنانی ہے. 2.7 منٹ اگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی گل نہیں. سبحان اللہ. حضور سرکار کو علیہ السلام کے بارے میں اچھا ایک اور بات کر دوں. ارشاد رواج کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. امام بخاری کو ملے یہ جو درمیان میں بندے آئے نا ان بندوں نے بتایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی لوگوں کا کرتب یہی تھا کہ باتیں گھڑ کے صحابی کے متھے ذمہ دار گلا آپ کر لیا تو متھے لا دیتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑا لوگوں نے کیا ہے اور اکثر حضرت ابو ہریرہ کے ذمہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ توجہ سے سننا. بخاری میں کیا روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین تو حضور کھڑے ہوئے اس وقت کھڑے ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی. یاد ہے آپ کو؟ صحیح. یہ آیت کب آئی؟ مکہ المکرمہ میں حضور کی عمر مبارک کی 43 ہے. حضور نے ہجرت کب فرمائی؟ 53 ایئر 10 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے 10 سال کے بعد
حضور سرکار دو عالم علیہ وسلم نے ہجرت فرما مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اس کے 7ویں سال 10 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 17 سال 17 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے بعد حضور پر ایمان لائے. سبحان اللہ. کتنے سال بعد؟ یہ مکہ المکرمہ کی بات ہے. وہ مدینہ طیبہ میں 7 ہجری میں حضور کی بارگاہ میں آئے, پہلے نہیں تھے, ایمان لائے. تو 17 سال 17 برس پہلے جو بات ہوئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت پاس تھے نہیں نا. مجھ کو حضور نے کیا سنایا سبحان اللہ. یا مجھے فلاں صحابی نے بتایا کہ یہ بات ہوئی تھی. نکالو بخاری سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب 17 ایئر کے بعد بیان کر رہے ہیں تو بیان یہ چاہیے نا کہ یا کہیں مجھ کو حضور نے بتایا کہ جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا, یا کوئی صحابی بتائے جو اس وقت تھا, وہ بندہ بتائے جو اس وقت موجود تھا کہ 17 برس پہلے یہ بات ہوئی تھی. ایسے واسطے آ دینا دروغ رو رہا حافظہ نہ باشا, جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جھوٹے دا انہاں کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متھے لانے ہیں مکسرین میں سے ہیں راویاں کیا سائنہ جو متھے لا دیں گے لوگ مان جان گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اینا نہیں پتا کہ حافظہ نہیں نا, پتا نہیں ہے گل کہ انہیں بھی گل کٹ لیں. آپ دیکھو حضرت کیا ذمہ لگایا انہوں نے کہا کہ اللہ ابو ہریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین. حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت کہا جب یہ آیت آئی, اس وقت تھے کہاں وہ؟ ٹھیک ہے, کوئی لفظ یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے حضور سرکار دو عالم علیہ وسلم نے سنایا. کوئی اس حدیث کا لفظ دلالت نہیں کر رہا کہ وہ کہے مجھے فلاں آدمی نے مجھے سنایا. تو جب یہ تھے ہی نہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے یہ کھڑے ہوئے اس وقت. آخری جملے آخر میں کیا لگا دیا کہ فرما لا اغنی عنک من اللہ شیئا. کس کے ذمہ لگایا؟ حضور سرکار دو عالم علیہ وسلم فرمایا جو جان بوجھ کر میرے ذمہ جھوٹ باندھے, جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ کہے کہ حضور نے فرمایا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, پتہ نہیں کیا بنے گا. فرمایا انہوں نے کہا کہ کہہ دیا, حضور کے ذمہ لگا دیا کہ حضور نے کہہ دیا کہ میں تجھے کوئی کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. اگر ذاتی طور پر لے لیں تو بات بن سکتی ہے, لیکن یہ سارے دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام سیدہ کائنات کو فرمائیں, ایک طرف یہ فرمائیں کہ تجھے نہیں بچا سکتے عمل کرنا, اور دوسری طرف اسی بخاری میں, وہ بخاری آپ نے سنی نا, یہ بخاری سنا جلد اول, بخاری سے جلد اول صفحہ 532. وہ تو راوی کی بات کرتے ہیں, جب اپنی باری آئی تو امام بخاری کہتے ہیں مناقب و فاطمہ. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ. فاطمہ کو نہیں بچا سکتے. وہ کہتے ہیں بخاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث اکثر و بیشتر ہم نے سنا حضرت حذیفہ والی, جس میں سرکار نے فرمایا فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضور اگر یہ فرمائیں کہ میں تجھے نہیں بچا سکتا, حضور تو فرماتے ساری جنتی عورتوں کے سردار ہیں. اور پھر اگر معنی یہی ہو, یہ اطیب البیان, اطیب البیان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے سید مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جنہوں نے کنز الایمان پہ حاشیہ خزان, اعلیٰ کا ترجمہ ہے نا قرآن پاک کا, کنز الایمان
اس پہ جو حاشیہ ہے انہوں نے لکھا. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان صفحہ 200 یہاں سے بات شروع کی. یہی حدیث انہوں نے ذکر کی کہ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے اس کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ جو تم کہتے ہو بات یہ خلاف واقعہ ہے، اس لیے طبرانی دارقطنی کی حدیث ہم نقل کر چکے ہیں. حضور سرکار نے ایسا فرمایا میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں پھر درجہ بدرجہ اور قرابت داروں کی. یہ تو حضور کے اہل قرابت ہیں. بخاری کی حدیث کہتے ہیں ہم نقل کر چکے ہیں کہ حضور ہر ایماندار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے اور ایک ایماندار کو بھی دوزخ میں نہ چھوڑیں گے. باوجود اس کے یہ لکھ دینا. آپ توجہ سے سننا، شاید آپ کو بھی شاہ نہیں مطلب عادت ہے کہ جناب بخاری کی حدیث آئی دے گلا کر دینے تو کو. واہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا باوجود اس کے یہ لکھ دینا کہ حضور خاتون جنت کے بھی کام نہ آئیں گے اور حضور کی طرف اس نسبت کو دینا اور حضور کی طرف اس کو نسبت کر دینا جیسے یہاں نسبت کر دی ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ افتراء اور بکثرت احادیث صحیحہ کی مخالفت ہے. یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بہتان ہے، افتراء ہے اور بکثرت احادیث کی، اور وہ حدیث بھی وہ جو احادیث صحیحہ ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں. کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ امام قاضی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان. ہم کہتے ہیں خاتون جنت کے کام نہیں آئیں گے. کتاب الشفا صفحہ نمبر 494 494. اکثر حدیث کے سنتے ہیں علی نبی صلی اللہ تعالی وسلم اخذ بیاد حسن و حسین فقال من حبنی وحب حسین واباہما وامہما کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ کما قال علیہ السلام. فرمایا مولا کائنات سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے. کیا کیا؟ ہاتھ پکڑے. فقال اور آپ نے ارشاد فرمایا من حبنی جس نے مجھ سے محبت کی. ایک وحب حسین اور جس نے ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت کی. کتنے ہو گئے؟ واباہما ان کے ابا پاک سے محبت کی. کتنے؟ وامہما ان کے اماں پاک سے. کتنے ہو گئے؟ ما کان مائی فی درجتی یوم القیامہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہیں گے کتاب شفا کا حوالہ ہے. کتاب شفا نے لیا امام ترمذی سے. یہ میرے پاس ہے. یہ آج کے دور میں لوگوں نے کمال کیا. یہ سیاست ہے. سبحان اللہ. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ 6 کی 6 کتابیں ہیں. اس میں 6 کی 6 سیاست ساری ہے. ترمذی شریف حوالہ لگا ہوا ہے. میں 2 حوالے آپ کو دکھا دوں. جب ہم آخری جناب سے سنانے لگا ہوں بس جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ حوالہ لگا ہوا ہم بیان کرتے ہیں کئی بندے اپنے تھا بہنتے ہوں گے یار شاہ اور میں جناب چکر چلائے رہے ہیں. دیکھ لو حوالے لگے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ فیشن کس سے کہتے ہیں. فیشن سے یہ فیشن نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں. کہاں حدیث ہے؟ ترمذی شریف میں. ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم اخذ بیاد حسن حسین قال من حبنی وحب حسین واباہما وامہما کان مائی فی درجتی یوم القیامہ کما قال علیہ السلام. حضور نے حسن حسین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں سے محبت کی ان کے ابا پاک سے ان کے اماں پاک سے محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ نمازیں زیادہ پڑھی. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے. اس بات سے کوئی یہ نہ کہہ لے کہ معاذ اللہ اور جو ان فرائض کی توہین کرے نا ہلکا سمجھے
हल्का समझे, माज़अल्लाह तौहीन करे, वो तो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। बिल्कुल जी। बेशक। ये माना नहीं, समझाने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ ये नहीं फरमाया कि नमाजें फर्ज तो फर्ज है ना, वो तो लाजमी है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि अमल ज्यादा करेगा, नमाज ज्यादा पढ़ी होगी तो फिर ये मिलेगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे तो फिर ये मिलेगा, सदका ज़कात ज्यादा होगी तो फिर मिलेगा। फरमाया इनके साथ मोहब्बत होगी तो ये दर्जा मिलेगा। शान चिश्ती क्या खूब कह गए। गौर करना, अगर आपने आज के इस वाज में ये समझ लिया को कमी पेशी कराया तो उनसे मोहब्बत शुरू कर दी और मोहब्बत में जुनून इश्क की हद तक चले गए तो फिर होगा क्या। साइन में एक कैसे, तवज्जो से, साइन में एक मैं एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, साइन में एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, साइन में एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, होंगे जो हश्र में मेरे गम खार पंजतन, मैं कल्ला और मेरी मोहब्बत की गवाही देने वाले जिस वेले साईं मैं एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, होंगे जो हश्र में मेरे गम खार पंजतन, जो हश्र में बज़ों से बालों साईं मैं एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, साईं मैं एक कैसे बख्शा न जाऊंगा, होंगे जो हश्र में मेरे गम खार पंजतन, होंगे जो हश्र में मेरे गम खार पंजतन। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, होंगे जो हश्र में जिन्हें बख्शवाया और वास्ते 5 साल की कुर्बानी, अल्लाह इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी तो साथ नहीं 5 मिनट भी होते ना हो। अल्लाह अकबर। और यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस है, सरकार दो आलम अलैहि फरमान हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, और इसी में सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम को हजरत खुज़ाफा वाली हदीस, ये सब रवायतें निशानात लगे हुए हैं। मैं इख्तिसार के लिए कि देखिए सियासता की रवायतें ये बताती हैं, तुम कहते हो खतून जन्नत की बात करते हो, वो फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करे वो भी बख्शा जाएगा, उनको नहीं बख्शवा सकते। अमल करना फरमाया अमल, मेरा ख्याल है कुरान मजीद ये कुछ आयत मैं पेश करने, मजमून मेरा ये तैयार है, घबराओ ना, लेकिन कल तेरा मैं उन्होंने उठा देते आपको सरकार दे इसे वाजे बैठ पायदल पाक दी मोहब्बत इससे वाजे सुभान अल्लाह, सुभान साडा से ये जिक्र वो जिक्र है जेड़ा खत्म होना दा है ही नहीं, बेशक, और इतना लजीज इतना मजेदार है, हैं और दरवाजा एक खिड़की खुल जाए ना उधरों हाँ वे फिर पता लगता है जिक्र कितना मजेदार है। वाह वाह, इतना और लुत्फ है, इतना मजा है कि जितना बंदा करे उतना ही कम है। जो करोगे टेस्ट आएगा, मोहब्बत आएगी, इश्क आएगा, और पंजाबी चाहते नहीं जड़ा रज जाए वो आशिकी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा जिक्र सुनते हैं बहुत टाइम हो गया रज गया। मजबूरियां हैं, मजबूरियां हैं, इसलिए वक्त की मजबूरियां हैं, हम इंसान हैं, हमारे साथ मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, वगरना जो जिक्र से हम सैर नहीं होते, इस जिक्र से हम सैर नहीं होते। जिक्र ऐसा मजेदार है, जो करते जाए तबीयत बढ़ती जाती है, ज़ौक़ बढ़ता जाता है। अल्लाह ताला उनकी बारगाह में आज की हाज़िरी कबूल फरमाए। तो आज इतना मज़मून उम्मीद आप याद रखेंगे। आप कुरान मजीद से फिर कल मजीद इंशाअल्लाह इसी पे कुछ मजीद गुफ्तगू होगी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।